میرے اللہ نے بڑی عظمت رکھی ہے، لیکن وہ کتنے خوش نصیب والدین ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ان کی اولادیں ہیں جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں، قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھتے ہیں، گرمی سردی کو برداشت کرتے ہیں، دنیا کی مشقت کو برداشت کرتے ہیں۔ اپنی اولادوں کو قرآن پاک کے حفظ کے لیے جو لوگ وقف کرتے ہیں، ان کی عظمت، مقام اور شان کے کیا کہنے، جس کے سینے کے اندر الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن پاک محفوظ ہو جاتا ہے، اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ اور حافظ قرآن، اس کی دو شانیں میرے اللہ نے واضح کر دی اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں، حافظ قرآن سب سے آگے ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے سب سے آگے ہیں، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لو، جب نماز ہوتی ہے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے وزیر، بادشاہ، دنیا کے بڑے بڑے کوٹھی بنگلوں والے وہ پیچھے ہوتے ہیں۔ غریب کا بچہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہوتا ہے، وہ مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہے۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ امام کا مطلب ہے سردار، امام سردار کو کہا جاتا ہے۔ اللہ نے دو عظمتیں واضح طور پر حافظ قرآن، قرآن کے ساتھ نسبت اور قرآن کو سینوں کے اندر محفوظ کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، قرآن کی اشاعت کا کام کرنے والوں کو دنیا کے اندر دکھا دیا کہ ان کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ قرآن والے ہمیشہ دنیا والوں سے آگے ہیں، ان کی عظمت دنیا کے اندر بھی زیادہ ہے، آخرت میں میرا اللہ ان کو بہت زیادہ انعامات دینے والا ہے۔ دوسری عظمت یہ ہے، ایک تو دنیا کے اندر میرا اللہ نے ان کو آگے رکھا ہوا ہے، دنیا کے سارے طبقات پیچھے ہیں، چاہے کوئی ڈاکٹر ہے، ماسٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، سائنسدان ہے، تاجر ہے، ملازم ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ کا بڑا عہدے دار ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ دنیا کے طبقات میں نے بنا دیے، لیکن ان میں سے بہترین طبقہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ یہ معصوم بچے قرآن پاک پڑھنے والے آج ہماری نگاہ کے سامنے شاید ان کی عظمت کم ہو، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ معصوم بچے جو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں قرآن کی تعلیم کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں، جب یہ زمین پر چلتے ہیں ہمیں تو محسوس کرتے ہیں یہ زمین پر چل رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی عظمت، مقام اور شان اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عرفہ والا ہے، جب یہ چلتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں، اتنی ان کی عظمت، مقام اور شان ہے۔ نورانی فرشتوں کے پر زمین پر بچھتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہ معصوم بچے چلتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض بستیوں پر گناہوں کی بدولت، نمازوں کے چھوڑنے کی بدولت، روزوں کے چھوڑنے کی بدولت، زنا کی بدولت، شراب کی بدولت، غیبت کی بدولت اور طرح طرح کے سودی کاروبار کی بدولت، حرام خوری کی بدولت، ذخیرہ اندوزی کی بدولت، شرک کی بدولت، بعض بدعمالیوں کی بدولت، بعض بستیوں پر اللہ کی طرف سے جب عذاب آنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے فرشتوں فلاں بستی کو تباہ و برباد کر دو، لیکن جب اس بستی کے اندر معصوم بچے صبح سویرے اٹھتے ہیں، صبح سویرے اٹھنے کے بعد اللہ کی لا ریب کتاب قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک کی تلاوت کا جب آغاز کرتے ہیں، جو ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معصوم بچے پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آئے ہوئے سارے عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ کتنی عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ جو بچہ قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، کل اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ حافظ قرآن کو دنیا کے اندر بھی ہر بندہ
ادب و احترام کے ساتھ بلاتا ہے، اور دنیا کے اندر میرے اللہ نے حافظ قرآن کی عظمت اتنی اعلیٰ بنائی ہے، اتنی اس کو عظمت، مقام اور شان عطا کی ہے کہ میرے اللہ نے دنیا والوں سے اس کو آگے رکھا ہے۔ اور قرآن پاک کا جو حافظ ہے، جس کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہے، ایک وہ دنیا سے آگے ہے اور دوسرا دنیا والوں سے وہ بلند ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ اس کے پاس اتنی اپروچ اور سفارش نہیں ہے کہ قیامت والے دن ایک بندے کو بھی جنت کے اندر داخل کرے۔ ایک حافظ قرآن 10 جہنمی افراد کو سفارش کر کے کل قیامت والے دن جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ اس لیے حافظ قرآن کو، قرآن کے ساتھ نسبت والوں کو، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کو میرے اللہ نے آگے بھی کیا ہے، بلند بھی کیا ہے۔ 2 صفات ان کی میرے اللہ نے رکھی ہے، وہ دنیا والوں سے آگے بھی ہے، دنیا والوں سے بلند بھی ہے۔ اللہ نے اتنی عظمت اس کو عطا فرمائی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل قیامت والے دن میرا اللہ حافظ قرآن کو لائے گا، ان کے والدین کو بلائے گا جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اور قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق یہ چند دن کی زندگی سنبھل کر گزاری۔ اللہ ان کے والدین کو بلائے گا، ان کے سروں پر نورانی تاج رکھ دے گا، اور اتنا بڑا تاج، اتنا خوبصورت تاج کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی۔ دنیا والے دیکھ کر حیران ہوں گے، شاید یہ کوئی نبی اور رسول ہے، شاید یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، شاید یہ فلاں ہے۔ وہاں بتایا جائے گا کہ یہ دنیا کا وہ غریب آدمی ہے جس نے دنیا کی ہر مشقت کو برداشت کیا تھا اور خود کام کاج کرنا پسند کیا تھا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا، اور اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے آج میرے اللہ نے اتنا بڑا انعام والدین کے لیے رکھا ہے کہ ان کے سروں پر نورانی تاج آ چکے ہیں۔ لیکن جس نے خود حفظ کیا، اس کی عظمت، مقام اور شان کے کیا کہنے۔ اللہ فرمائے گا حافظ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، الف لام میم سے شروع کر والناس تک ٹھہر کر پڑھ، جس طرح دنیا کے اندر تو ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھتا تھا۔ میرا تصور الف لام میم سے شروع کرے گا، والناس 6666 قرآن پاک کی آیات میرا اللہ جنت الفردوس کے اندر حافظ قرآن کو عظیم الشان محل کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ دنیا کے اندر بھی حافظ قرآن کی عزت ہے، اور جب موت آتی ہے اللہ موت کی سختی سے قرآن کی وجہ سے بچا لیتا ہے، اور جس وقت حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں خیال کرنا، یہ وہ بندہ ہے جس کے سینے کے اندر قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ پھر جس جگہ حافظ قرآن کی قبر بنتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے چاروں طرف 7 قبروں کو میرا اللہ جو ہے ایک حافظ قرآن کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ پھر کل قیامت کا دن آئے گا، ماں باپ کو عظمتیں ملیں گی، حافظ قرآن کو عظمتیں ملیں گی۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس چند دن کی زندگی کے اندر اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، کوشش کی جائے اس کو قرآن کی تعلیم دلوائی جائے، اس کو قرآن کا حافظ بنایا جائے، عالم بنایا جائے۔ کل قیامت والے دن ایک حافظ قرآن اللہ کے حضور سفارش کرے گا، اور اپنے خاندان کے، اپنے محبت کرنے والوں میں سے 10 جہنمی افراد کو سفارش کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ایک عالم دین 70 افراد کی سفارش کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ ایک اور بھی سفارش چلے گی کل قیامت والے دن، جن کے معصوم بچے اور بچیاں دنیا سے انتقال کر کے چلے جاتے ہیں، اس پر وہ صبر کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اس پر خوش ہو، اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے۔ کل قیامت والے دن
وہ मासूम बच्चे जो मासूमियत की हालत में दुनिया से चले जाते हैं, अपनी माँ और बाप की उंगली को पकड़ेंगे, पकड़ करके उनको जन्नत के अंदर दाखिल कर देंगे। ये कैसी अज़मत और फजीलत की बात है। इसलिए दुनिया के अंदर इंसान चंद दिन के लिए आया है, हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं आया। ये रोज़ाना मसाजिद से होने वाले ऐलानात, ये रोज़ाना उठने वाले जनाजे, ये रोज़ाना अपने ही हाथों से हम अपने अजीज़ व अकारब को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, गली मोहल्ले वालों को अपने ही हाथों से मनो मट्टी के नीचे दफन कर रहे हैं। जाने वाला पैगाम छोड़कर जाता है कि भाई आज मेरी बारी है, अन करीब वो वक्त आने वाला है, तुमने भी मौत का जाम पीना है और पीने के बाद मनो मट्टी के नीचे आना है। आज दुनिया के अंदर रहते हुए हमने कामयाबी और नाकामी का मेयार कुछ और ही समझ लिया। अल्लाह का कुरान कुछ कहता है, दुनिया वाले कुछ कहते हैं। हम समझते हैं कि जिसके पास मालो दौलत है, कोठी बंगले हैं, रुपया पैसा है, बड़ा ताजर है, बड़ा वजीर है, बड़ा बादशाह है, बड़ा दुनिया का आदमी है, वो कहता है कि इसके अंदर कामयाबी है। अल्लाह का कुरान कहता है यह दुनिया की इज्जत भी आर्जी है, दुनिया की जिल्लत भी आर्जी है, दुनिया की जवानी भी आर्जी है, दुनिया का बढ़ापा भी आर्जी है, दुनिया की बीमारी भी आर्जी है, दुनिया की तंदुरुस्ती भी आर्जी है, दुनिया की शोहरत भी आर्जी है, दुनिया की अमीरी भी आर्जी है, दुनिया की गरीबी भी आर्जी है। इसके पीछे अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो कल क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग से बच गया, जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, कामयाब दरअसल वो है। बाकी दुनिया की हर चीज़ दुनिया के अंदर ही रह जानी है। हम लेकर जाते हैं रोज़ाना जनाजे, वहाँ दफन करने के बाद, मैयत कब्र पर मट्टी डालने के बाद, दुआ करने के बाद एक आदमी यूँ भी कह देता है भाई जो कब्र पर सामान है वो उठा लो, सारा सामान उठा लिया जाता है। रिश्तेदार भी आ जाते हैं, मोहब्बत के दावे करने वाली औलाद भी वापस आ जाती है। इंसान के साथ जाने वाले नेक अमाल हैं जो दुनिया के अंदर वो ज़िंदगी के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर नमाज़ों की सूरत में और रोज़ों की सूरत में, सिला रहमी की सूरत में, कुरान पाक की तिलावत की सूरत में, सदका जारिया के कामों की सूरत में, अल्लाह अल्लाह करने की सूरत में, जितने भी अमाल हसना सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हम करते हैं, यह इंसान के साथ जाने वाले हैं, बाकी सब कुछ पीछे रहने वाला है। कुरान पाक के साथ हमारी मोहब्बत, कुरान पाक के साथ हमारा लगाव, कुरान पाक के साथ हमारी निस्बत, यह कामयाबी की अलामत है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए जाहो जलाल के साथ अल्लाह के वो पैगंबर और रसूल जिनको पूरी दुनिया की अल्लाह ने बादशाहत अता की थी, वो जा रहे हैं एक देहाती ज़मीन पर। अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तख्त को देखता है। तख्त को देखने के बाद बेसाख्ता उसकी ज़बान से सुबहान अल्लाह निकलता है। अल्लाह के पैगंबर के ताबे हवाएं भी थी, अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत उनको अता की थी। जब हवाएं बताती हैं कि फ़लाँ शख्स ने सुबहान अल्लाह कहा, अल्लाह के पैगंबर ज़मीन पर तख्त को हुक्म देते हैं, नीचे उतरते हैं, उस देहाती के पास आते हैं। जब देहाती देखता है अल्लाह का पैगंबर और इतनी शान, जाहो जलाल, अज़मत, वक़ार, पूरी दुनिया के बादशाह, वो जो है डरना शुरू कर देता है शायद मेरी ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया। सुलेमान अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं देहाती तूने क्या कहा? वो डर कर कह रहा था कि अल्लाह के पैगंबर आपकी अज़मत, शान, जाहो जलाल, आपके तख्त को देखकर बेसाख्ता मेरी ज़बान से सुबहान अल्लाह निकला। अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं देहाती घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी ज़बान से एक मर्तबा सुबहान अल्लाह का निकल जाना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी दुनिया की बादशाह से कई गुना बेहतर है, कई गुना बेहतर है।
آج ہم دنیا کے پیچھے، دنیا کے عہدوں کے پیچھے، دنیا داری کے پیچھے نماز قضا ہو جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ، اس مقدس مہینے میں ہماری غفلت کی وجہ سے، معمولات اور شیڈول کا صحیح انتخاب نہ کرنے کی وجہ سے ہماری نماز تراویح جو ہے رہ جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت رہ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے ہر عمل کو، ہر زندگی کے دن اور رات، منٹ اور سیکنڈ کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ، آخری دن اور آخری منٹ اور سیکنڈ سمجھتا ہے۔ کیا پتا کہ ہم نماز جمعہ کے لیے یہاں کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کس کو کیا پتا کہ وہ عصر کی نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج سے ہم عہد کریں، رمضان کا مقدس مہینہ اور اس کے علاوہ 11 مہینے اپنی زندگی کا شیڈول بنائیں کہ دنیا کے لیے ہم نے اتنا کرنا ہے جتنا ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرنا ہے جتنا ہمیں آخرت میں جس کی ضرورت ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے چند دن کی زندگی میں ہم سب سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، وگرنہ موت کی آغوش کے اندر، جب قبر کی آغوش کے اندر جب ہم پہنچ جائیں گے، ہمارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ بڑے بڑے رجسٹر ہمارے کرامن کاتبین فرشتوں نے جو بنائے ہوں گے، اعمال کی بنیاد پر ہماری قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ اس لیے قرآن پاک کے ساتھ محبت، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی حلاوت، علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کا حق ہے۔ قرآن پاک ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم رمضان کے مہینے کے اندر 2 قرآن پاک تو ختم کریں۔ اگر 2 بھی ختم نہیں کر سکتے تو قرآن پاک 30 دن ہے، روزانہ ایک پارے کی بھی تلاوت ہو تو قرآن جب رمضان کا آخر ہو ہمارا قرآن پاک بھی مکمل ہو جائے اور قرآن پاک کا جو حق ہے یہ بھی پورا ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، یہی چیزیں کام آنے والی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے مسجد بنا دی، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، مدرسہ بنا دیا، صدقہ جاریہ ہے، درخت لگا دیا، صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، نلکا لگا دیا، ٹیوب ویل لگا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جتنے بھی صدقہ جاریہ کے کام ہے دنیا کے اندر اگر ہم کر کے مر جائیں گے، قبر کے اندر پہنچ جائیں گے، پیچھے سے مسجد کے اندر اعمال ہوتے رہیں گے، مدرسہ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت طلبہ کرتے رہیں گے، اس کا ثواب وہاں ہمیں پہنچتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر نیک اولاد۔ مرنے والے نے اپنے پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑی اور جب اللہ نے اولاد دی اس کی شرعی تربیت میں لگا رہا، اپنے بچے کو حافظ بنایا، اپنے بچے کو عالم بنایا، اس کی شرعی تربیت کی، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑا۔ جب وہ بندہ ایسا مر کر قبر کے اندر پہنچتا ہے، پیچھے نیک اولاد ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، اعمال حسنہ کرتی ہے، اس کا فائدہ بھی مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، جس کو قرآن و سنت کا علم کہا جاتا ہے۔ کسی نے کسی کو قرآن پاک ناظرہ پڑھا دیا، چند صورتیں یاد کروا دی، کسی نے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، کسی کو عالم دین بنا دیا، تو اس کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ 1 حافظ سے 2 حافظ بنیں گے، 2 سے 20 بنیں گے، 20 سے 200 اور 2000 لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ دنیا کے اندر حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے۔ مرنے والا یہ علم دنیا کے اندر چھوڑ کر قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، قاری بنائیں۔
اگر ہم بنا نہیں سکتے، اولاد ہماری نہیں ہے، اللہ نے دی ہے تو اس کے لیے ارادہ کرے، اگر نہیں ہے تو ان کی معاونت کرے۔ یتیم بچے کی ذمہ داری لے لے کہ یتیم بچہ ہے، اس کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس کے کھانے پینے کا، کپڑوں کا، جوتی کا انتظام میں کر دیتا ہوں، یہ بچہ حافظ بن جائے گا، اور جب حافظ بن جائے گا عمل کرتا رہے گا، جو اس کی معاونت کرتا رہا قبر کے اندر بھی پہنچ جائے گا، قبر کے اندر بھی اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ، قرآن والوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا